بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نوٹیفیکیشن جس کا بہت عرصے سے انتظار ہے، وہ نوٹیفیکیشن کل کے روز مطلب جمعے کے دن سب کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ وہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، لیکن وہ نوٹیفیکیشن کل بھی نہیں ہوا۔ آج اس وقت تک صبح ابھی تک تو نہیں ہوا ہفتے والے دن، لیکن آج پرائم منسٹر نے سعودی عرب چلے جانا ہے، 2 دن وہاں پہ رہیں گے اور پھر واپس آ کے وہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن اس دوران میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے پاس پہلے بھی انفارمیشن تھی، لیکن چونکہ اب یہ پبلک ڈومین میں آ گئی ہے، ایک بہت ہی اہم انفارمیشن میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ تنازع چلا تو کچھ لوگوں کے لیے سچویشن بڑی مشکل ہے، یہ والی ساری سچویشن جس طرح آدھو فیصلہ پرائم منسٹر نے کرنا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو مشکل سچویشن ہے وہ جنرل فیض کے لیے ہے کہ جن کو وہ عمران خان صاحب کنٹینیو کروانا چاہتے تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ وہاں پہ کنٹینیو ان کو کرایا جائے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے جو فوج کا ڈسپلن ہے اس لحاظ سے ان کو وہاں پہ اگلی اپنی پوسٹنگ یہ سب سے زیادہ اگر امبیرسنگ سچویشن ہے، اس میں اور بھی کراچی کے کور کمانڈر کے لیے بھی ڈیفینیٹلی امبیرسنگ سچویشن اس لحاظ سے ہے کہ ان کی پوسٹنگ ہوئی ابھی وہ لیکن وہ نوٹیفائی اگلا جب تک اگلے ڈی جی آئی ایس آئی کی نوٹیفیکیشن اور ٹرانسفر کا آرڈر نہیں ہوتا تو وہ کیسے آگے جوائن کریں گے۔ لیکن سب سے زیادہ جنرل فیض کے لیے یہ بڑی مشکل سی سچویشن ہے، اور اس میں آپ کو بتاؤں میرے پاس یہ اطلاع تھی، میں نے کچھ دن پہلے بات کی، لیکن یہ خود یہ والا اسپیکٹ میں نے اس کا استعفے والا ایک اسپیکٹ تھا جو میں نے خود سے، بیکاز مجھے میرے سورس نے کہا تھا کہ نہیں یہ ابھی آپ کو اس طرح کی بات لکھنے کی ضرورت نہیں، تو لیکن چونکہ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چونکہ اس کے بارے میں لکھا گیا، اور سلیم صافی صاحب نے اپنے آج کے کالم میں ایک جو چیز سب سے امپورٹنٹ جو اس چیز میں لکھی تو وہ میں تھوڑی سی آپ کو سنا دوں۔ اس میں صرف یہ تھا کہ جب نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر نے نہیں کیا تو آئی ایس پی آر کے جب آرڈرز ہو گئے تو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ ہوا کہ جی ہم ان کو نیشنل سیکیورٹی کی انہوں نے کمیٹی کی میٹنگ بھی بلا لی، اور وہ یہ کہ جی ہم 1-2 فورمز کے اوپر اس طرح کے فورمز کے اوپر ڈسکشن اس کو کریں گے۔ تو اس کے اوپر جو ان کی اطلاعات ہیں جو اور میں استعفے والی بات جب میں آ کے پڑھوں گا آپ کو بتاؤں گا تو اس کو میں بھی انڈورس کرتا ہوں، بیکاز مجھے بھی کسی نے بتایا تھا، میں نے ری چیک کیا اور مجھے کنفرم کیا گیا کہ ایسی بات ہوئی تھی۔ اچھا، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جی پارٹی کی کور کمیٹی کابینہ کی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس طلب کر کے عمران خان صاحب نے جب وہ آئی ایس پی آر کی نوٹیفیکیشن جب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ ایشوز یہاں پہ ڈسکس کرنے کے لیے انہوں نے جب اس طرح کی بات کی تو اس کے اوپر پھر آگے چل کے لکھا کہ عمران یہ لکھ رہے ہیں سلیم صافی صاحب کہ آرمی چیف اور عمران خان کی ملاقات میں تلخی کی خبر سن کر خود جنرل فیض حمید ثانی الذکر کے پاس پہنچے اور سمجھا بجھا کر انہیں بتایا، مطلب عمران خان صاحب کے پاس جا کے پہنچے، انہیں بتایا کہ وہ کور کمیٹی اور قومی سلامتی کمیٹی میں اس معاملے کو لے جا کر اس تنازع کو طول نہ دیں۔ دونوں فورمز پر ڈسکس نہ کرنے کی حد تک تو انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے جنرل فیض حمید کا مشورہ مان لیا، لیکن نوٹیفیکیشن کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ ماضی کی طرح تنازع بنا کر وہ عسکری اداروں کو دباؤ میں لے آئیں گے اور آخر میں مان لیا جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے آپ جو چاہتے ہیں کر لیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ماضی کی طرح یہ سیاست کا نہیں بلکہ فوج کے ادارے کا ڈسپلن، روایت اور وقار کا مسئلہ ہے۔ اس طرح ایک طرف اگر ان کی خواہش تھی تو دوسری طرف پورے ادارے کا وقار۔ اب یہ مطلب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں، اور اب سنیے گا کہ جنرل فیض حمید نے 2-3 دن تک شٹل ڈپلومیسی کی، مطلب تاکہ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے دونوں سائڈ سے حل ہو جائے۔ جب عمران خان بات نہ مانے تو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ وہ مقررہ تاریخ پر پشاور کے کور کمانڈر کے طور پر چارج لینے جائیں گے، اور اگر انہیں روکا گیا تو وہ مستعفی ہو جانے کو ترجیح دیں گے۔ چنانچہ عمران خان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا سوائے اس کے کہ جو فیصلے ہوئے ہیں انہی پر ہاں کر دیں۔ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو عامر ڈوگر صاحب نے آ کے باہر جو پچھلے ہفتے
کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے آ کے باہر آ کے پھر ٹی وی چینل کو بتایا تھا کہ عمران خان 2-4 ماہ تک جنرل فیض کو مزید ISI کا DG رکھنا چاہ رہے تھے، لیکن 4 ہی تھے، یہ بات بڑی خاص ہے۔ اور اس میں چونکہ جنرل فیض کا اپنا کیریئر ہے، اور انہوں نے ظاہر ہے وہی میں بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ان کو کور کمانڈ کرنی ہے، اور اس کے لیے جو بھی 10 سے 12 مہینے کا ٹائم ہے اس ٹائم کو انہوں نے پورا کرنا ہے، اور اگر پورا کریں گے تو پھر وہ ایلیجیبل ہوں گے فار ہز ایلیویشن ایز آرمی چیف، مطلب کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جی اس ساری سچویشن میں یہ ہے کہ جی جو موسٹ امبیرسنگ، جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ایک تو ہے یہ بات کہ یہ معاملہ سارا ہی بڑے ہی گمبھیر ہے، اور انفارچونیٹلی اتنے دن گزرنے کے باوجود آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہیں ہمارے ملک کے، اور ایک چھوٹا سا فیصلہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اگری کرتے ہیں، اگر آپ نے ڈس ایگری بھی کر دیا تو آپ اسی وقت تو فیصلہ کرتے تھے کہ نہیں مسٹر اے نہیں مسٹر بی کو ہم DG ISI میں لگانا چاہتا ہوں، وہ آپ کر دیتے فیصلہ۔ لیکن پرسنل مینجمنٹ یہ آپ نہیں کر سکتے بحیثیت پرائم منسٹر کے، ملٹری کے انٹرنل جو پرسنل مینجمنٹ کے ایشوز ہیں ان کو آپ مینج یا ان کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، بیکاز یہ وہ ریڈ لائن ہے جس کو میرا خیال ہے فوج کبھی کراس، مطلب ہے کبھی کسی کو پار نہیں، ان ریڈ لائنز کو کراس نہیں کرنے دے گی، اور ان کو یہ میرا خیال ہے کہ جیلسلی ہمیشہ گارڈ کرتے رہنا چاہیے، ورنہ میں جیسے پہلے بھی کہتا ہوں جیسے سول بیوروکریسی تباہ ہو گئی، وہ بھی انسٹیٹیوشن بہت ہی اس کے اوپر بہت سیریس ڈنٹ پڑ جائے گا۔ تو اس لیے اب یہ اچھا، انہوں نے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو انٹرسٹنگ لکھی، جو میری ویسے اطلاع نہیں تھی، کہ شروع میں چونکہ ہر حال میں جنرل فیض کو جو ہے عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ وہ یہاں پہ ادھر ہی جو ہے وہ سرو کرتے رہیں ISI میں ہی۔ تو اب یہ ہے کہ جی انہوں نے لکھا کہ عمران خان نے پہلے یہ تجویز دی کہ ISI کو کور بنا دیا جائے، لیکن انہیں بتایا گیا کہ ایسا ممکن نہیں، اب وزیر اعظم کی حیثیت سے عمران خان اپنا حق جتاتے ہیں، لیکن ISI کا کور بن جانے کی صورت میں وہ صرف اور صرف آرمی چیف کی زیر کمانڈ رہتا، اور اس سے وزیر اعظم کا تعلق یکسر ختم ہو جاتا۔ یہ بات میری ویسے اطلاع میں یہ نہیں تھی کہ اس طرح کی پرائم منسٹر نے بھی بات کی تھی، لیکن اینی ہاؤ سلیم صافی صاحب کی اپنے سورسز ہیں، سلیم صافی صاحب کہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ ملٹری سرکلز میں بے شک وہ ISI ہو، بے شک وہ فوج ہو، وہاں پہ ان کے اچھے مطلب ہے کہ سورسز ہیں۔ سو میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے ان کی اطلاع ہے تو اس کو سیریس لینا چاہیے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نے ISI کو کور بنا دیا تو کور تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ آرمی چیف کے انڈر آتی ہے، تو پھر ISI تو بیسیکلی ایک سویلین ادارہ ہے جو کہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تحت بنا، اور اس کا جو چیف ہے اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر اپروول دیتے ہیں۔ لیکن یہ تو پھر آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ نے کور بنا دی پھر تو ISI کی کسی بھی اپوائنٹمنٹ سے آپ کا کوئی تعلق رہے گا ہی نہیں۔ تو انہوں نے پھر اچھا یہ بھی بات کی کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ دسمبر تک کم از کم چلیں ان کو رکھا جائے، جنرل فیض صاحب کو یہاں پہ DG ISI کام کرنے دیا جائے، لیکن آرمی چیف نے ان پر دوبارہ واضح کیا، اور خود جنرل فیض حمید نے بھی انہیں سمجھایا کہ اگر وہ دسمبر میں جائیں گے تو اگلے سال نومبر میں ان کو کور کرنے کی 1 سال کی مدت پوری نہیں ہوگی۔ اچھا یہ سارا ہے، اینی ہاؤ یہ کچھ وہ اسپیکٹ تھے جو ظاہر ہے پبلک میں نہیں تھے، جو مطلب ہے کہ دونوں سائڈس کے درمیان ظاہر ہے بہت سی اور بھی کچھ ڈسکشنز ہوئی ہوں گی، لیکن جو سلیم صافی صاحب نے اس اپنے کالم میں لکھا یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جس میں کم از کم یہ بات کہ وہ تو بات میں نے لکھی تھی کہ فیض حمید صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے ریلیو کیا جائے، انہوں نے عمران خان صاحب کو کنوے کیا تاکہ میں جا کے اپنی نئی کور کو مطلب پشاور میں جا کے جوائن کروں ایز سون ایز پاسبل۔ لیکن یہ جو استعفے والی بات ہے یہ مجھے بھی اطلاع تھی، لیکن مجھے میرے سورس نے کہا تھا کہ یہ آپ نے مطلب ہے کہ اس کے اوپر آپ نے ریفلیکٹ نہیں کرنا، اس کو آپ نے لکھنا نہیں ہے، تو اس لیے میں پابند تھا۔ لیکن اب چونکہ سلیم صافی صاحب نے یہ بات لکھ دی۔ اچھا اب یہ جو نوٹیفیکیشن کب ہوگا، کیا آج ہو جائے گا نہیں ہوگا،
ایک تو بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس بات کے اوپر میری اب یہ کنکلوژن ہے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ لاسٹ ویک میں نے کہا تھا، مجھے سورسز نے بتایا تھا، سورس نے، ایک بڑے ہی امپورٹنٹ سورس نے بتایا تھا کہ بدھ تک یہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اسی ہفتے. پھر مجھے یہ کہا گیا جی کہ بدھ کو جب نہیں ہوا کہ اس دن چونکہ انٹرویو ہو گیا، مطلب ہے کہ میٹنگ ہو گئی پرائم منسٹر کی اور جنرل ندیم انجم کی، تو پھر یہ بتایا گیا کہ نہیں اب انشاءاللہ جمعے کو ہو جائے گا، لیکن جمعے کو بھی نہیں ہوا. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرا کنکلوژن یہ ہے کہ اس پورے ایشو کے بارے میں کہ کب ہوگا یہ نوٹیفیکیشن، اس میں ڈیلے کے کیا ریزنز ہیں، کیوں یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے، اس بارے میں صرف ایک شخص ریلیونٹ ہے اور وہ عمران خان صاحب ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب. اور باقی میں آپ کو بتاؤں سارے ہی لوگ، بے شک وہ وزراء ہوں، بے شک وہ آرمی چیف ہوں، بے شک وہ DGISI ہوں، بے شک اور بہت سے جتنے بھی لوگ ہیں، سب ظاہر اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کب منظوری دیں گے. نو بڈی از سرٹن. اور یہ حالات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو رویہ ہے، مجھے ایون آپ وزیر اعظم کے کیبنٹ کے ممبرز سے بات کر لیں، بلکہ کل تو ایون دیکھیں علی محمد صاحب جو وفاقی کابینہ کے ممبر ہیں اور جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے واحد لیڈر ہیں، اور فیوچر کی بھی جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ واحد لیڈر ہیں. انہوں نے بھی کل ٹی وی شو میں کہا جیو کے اوپر کہ یہ نوٹیفیکیشن کا مسئلہ جو ہے یہ بہت پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی ابھی تک نہیں حل ہو رہا. اور منسٹر سے اگر آپ بات کریں تو ایون جو منسٹر شیخ رشید صاحب دیکھیں غائب ہو گئے، وہ اب بات نہیں کر رہے. فواد چودھری صاحب جو بات کرتے تھے وہ بات نہیں کر رہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وفاقی وزراء میں بھی کافی یہ پریشانی ہے اس بات کی کہ کیوں یہ لٹکایا جا رہا ہے. وزیر اعظم صاحب کیا وجہ ہے کہ اس معاملے کو حل کی طرف نہیں لے کے جاتے تاکہ یہ نوٹیفیکیشن ہو اور یہ مسئلہ حل ہو. اور پھر وہی بات چھوٹی سی مختصر کر کے میں ختم کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو بیسیکلی عام ڈسکشن میں بھی نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس مسئلے کو، اور جو پہلے ٹریڈیشنز تھے کہ زبانی کلامی ڈسکشن پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے درمیان ڈسکشن کے بنیاد کے اوپر نوٹیفیکیشن ہو جاتا تھا، یہ اسی اسٹیبلش نارم کو فالو کیا جانا چاہیے تھا. لیکن اس طرح سے اس چیز کو لا کر پبلک میں آ کے ڈبیٹ سٹارٹ ہو گئی، اسپیکولیشن سٹارٹ ہو گئی. اور بلکہ سلیم صافی صاحب نے اپنے اس میں یہ بھی لکھا کہ اس چیز کو گورنمنٹ نے ڈیلیبریٹلی لیک کیا تھا کہ ہم اس کو سائن نہیں کریں گے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت یہ چیز وہاں پہ آ گئی تھی، جب اناؤنسمنٹ 6 اکتوبر کو ہو گئی تھی، تو پہلے ہی 1-2 دن کے اندر ہی یہ چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر آنا شروع ہو گئیں کہ وزیر اعظم یہ DGISI کی اپوائنٹمنٹ جو کی ہے جس طریقے سے اس کو وہ سائن نہیں کر رہے، ان کی ریزرویشن ہے. تو یہ تو 2-3 دنوں میں ہی آ گئی، تو وہ کیسے بائی ٹریول کر کے آئی؟ تو ان کا سلیم صافی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ گورنمنٹ نے ڈیلیبریٹلی یہ چیز لیک کی. لیکن یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگر اس لیول کے اوپر بھی اور حکومت خود اس کو اس طرح ڈریگ کرے گی تو لا محالہ اسپیکولیشن بھی ہوگی، کانسپریسی تھیریز بھی بہت سی آپ کو نکلیں گی جو بہت ساری ہیں اور جن کے اوپر ذمہ داری ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، بیکاز ہر قسم کی کانسپریسیز بھی ہو رہی ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ کرے کہ یہ مسئلہ افہام و تفہیم سے جلد از جلد حل ہو جائے. اور اس کو فردر ڈریگ کرنا بڑا خطرناک ہوگا، اور کس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اس کے اوپر میں ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ میں کل آپ سے بات کروں گا. جی بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.